دوستو ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو کہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی، اس میں یہ کہ جو ہمارے ایک بہت ہی بڑے اسلامک اسکالر جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریسنٹلی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیڈ ہوا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک حادثہ تھا، لیکن یہ بات جو ہے یہ تو بالکل سچ ہے کہ مطلب وہ ایک ڈیزیز کا شکار تھے جس کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے۔ یہ بیماری جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ دو طرح کے جو موڈز ہے وہ فیل کرتا ہے، جس میں جو ایک موڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے اس کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ تیز تیز بولتا ہے بغیر کسی وجہ سے خوش رہنا۔ اور اس کے جو برعکس دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ پریشان رہنا اور ڈپریس رہنا، نا امیدی کا شکار رہنا اور برے برے خیالات آنا اور سوسائڈز جو ہیں ان کی اٹیمپٹ بھی کرنا۔ تو ریسرچرز جو ہیں انہوں نے یہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے کہ جو بائی پولر ڈس آرڈر کے تقریباً 25 سے 60% جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کم از کم ایک بار جو ہیں وہ سوسائڈ جو ہے اس کی اٹیمپٹ ضرور کرتے ہیں، اور تقریباً 4 میں سے 5 میں سے جو ایک اٹیمپٹ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ڈس آرڈر ہے، ایک بیماری ہے، اور کسی کے گھر میں اس طرح کا حادثہ ہو جائے اور یہ سوچنا کہ اس نے تب یہ کیا تھا، یا بڑے بندے جو ہیں ان کے گھر میں اسی طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ سٹوریز ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کے اس کو اگزامپل بنا لینا یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے اسکالر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، بہت ہی بندوں نے ان سے ہدایت حاصل کی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ جب میں تبلیغی جماعت پہ بھی ایک بار گیا تھا تو بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ ان کے بارے میں مجھے جاننے کو ملے تھے، تو بہت ہی افسوس ہے مجھے، اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اس میں صبر عطا فرمائے۔ ایک والد کے لیے بہت ہی بھاری چیز ہے کہ اس کو اپنی اولاد جو ہے اس کا جنازہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ ایک بیماری جو تھی جس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے تھے، اس کی جو سمٹمز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ کوئی بھی کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو ہو چکا ہے اور اس طرح کے ریزلٹس اگر سامنے آ جاتے ہیں تو کسی کو بھی اس کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب کیا ہوا تھا اور کب کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے نپٹنے کی طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ شکریہ۔